پروفیسر حضرت مولانا خواجہ ابوالکلام صدیقی انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق مدرسہ تعلیم و تزکیہ قرآن محل پاک گیٹ ملتان کے محتمم پروفیسر حضرت مولانا خواجہ ابوالکلام صدیقی رحمۃ اللہ علیہ قضاء الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج رات 10 بجے باغ لانگی خان نژد چلڈرن ہسپتال ملتان میں ادا کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا ضلع اٹک کا دورہ، سیاسی صورتحال پر اہم مشاورت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے رفقا مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا صلاح الدین ایوبی اور انجینئر ضیاء الرحمان کے ہمراہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکرم خان درانی کی خصوصی دعوت پر ضلع اٹک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، قومی معاملات اور آئندہ کے سیاسی منظرنامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات خوشگوار اور باہمی اعتماد کی فضا میں ہوئی، جس میں مختلف امور پر کھل کر گفتگو کی گئی۔ بعد ازاں مولانا فضل الرحمان اور ان کے رفقا نے سیاسی مصروفیات اور روزمرہ کے ہنگامہ خیز زندگی سے چند لمحے نکالتے ہوئے دریائے اٹک کے پرسکون کنارے شام کا حسین وقت گزارا۔ قدرت کے دلکش مناظر، ٹھنڈی ہوا اور لہروں کی مدھم آواز کے درمیان شہر کے شور و غل سے دور گزارے گئے یہ لمحات باہمی رفاقت، یادگار گفتگو اور تازہ دم ہونے کا بھی موقع ثابت ہوئے۔ مفتی اعظم پنجاب مولانا مفتی محمد خلیل قاسمی کا جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ اسلامیہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم حضرت مولانا مفتی سید محمد صالح حسنی دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی دعوت پر مفتی اعظم پنجاب حضرت مولانا مفتی محمد خلیل قاسمی دامت برکاتہم رکن شورا دارالعلوم دیوبند نے جامعہ کا دورہ کیا۔ جامعہ سہارنپور آمد پر ناظم جامعہ، اساتذہ اکرام اور طلباء نے حضرت کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر دینی و تعلیمی امور، ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل اور دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حضرت مفتی محمد خلیل قاسمی نے مجلس شورا کے اجلاس میں شریک اکابر علماء اکرام اور ارکان شورا سے بھی ملاقات کی۔ طلباء نے حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان کی نصائح اور دعاؤں سے مستفیض ہوئے۔ اس موقع پر ناظم جامعہ نے ادارے کی جانب سے شائع ہونے والی متعدد علمی و دینی کتب بطور ہدیہ پیش کی۔ حضرت مفتی محمد خلیل قاسمی صاحب نے جامعہ کی دینی و علمی خدمات کو سراہتے ہوئے ادارے، اساتذہ اور طلباء کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا ہے۔